بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، ان کے حلیہ مبارک، ان کے شمائل و خصائص کے بارے میں بیان کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں اس طرح بیان کیا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے نہ بہت پست قد، بلکہ لوگوں میں درمیانے قد کے تھے۔ ان کے بال نہ بہت گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت موٹے نہ تھے اور چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے، سفید، سرخی مائل، سیاہ چشم، لمبے پلکوں والے، جوڑدار اور بڑے شانہ دار تھے۔ جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، صرف بالوں کی ایک لکیر سینے سے ناف تک کھنچی ہوئی تھی اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر گوشت سے پر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو زمین پر پیر جما کر چلتے، پلٹتے تو پورے بدن کے ساتھ پلٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ ختم و خاتم النبیین تھے۔ لوگوں میں آپ سب سے زیادہ سخی اور کشادہ دل تھے، یعنی آپ کا سینہ بغض و حسد سے آئینے کی طرح پاک اور صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سچ بولنے والے، نرم مزاج اور سب سے بہتر رہن سہن والے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو رعب و نبوت کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان اور سمجھ کر ملتا وہ آپ سے گھل مل جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے والا کہتا: میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان کردہ حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات اور خوبیوں کا بہت جامع اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شمائل کریمہ اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ ساتھ اچھی عادات سے بھی سرفراز فرمایا ہے، یعنی وہ چیزیں جو کسی میں امتیازی طور پر پائی جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امتیازات اور ایسے خصائص عطا فرمائے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے گئے ہیں، مثلاً ختم نبوت، مقام محمود، شفاعت کبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا امتیاز عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی نبوت کے لیے بمنزلہ مہر کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مقام کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک بندے کے علاوہ کسی اور کے شایان شان نہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا امتیاز بھی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوگا: اے محمد، آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی خاص علاقے اور زمانے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام لوگوں اور زمانوں کے لیے ہے۔ پچھلی قوموں اور انبیاء میں نبوت عمومی نہیں ہوتی تھی، بلکہ زمان و مکان اور مخصوص اقوام کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مال غنیمت استعمال کر سکتی ہے۔ پہلی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ اسے جمع کر دیا جاتا تھا اور آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء اور معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کے اعزاز سے نہیں نوازا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر لے جایا جائے اور قرب کے وہ مقامات طے کروائے جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروائے گئے۔ آپ کے خصائص میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کر جنت میں داخلے کی سعادت حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والوں کی تعداد دیگر انبیاء کرام کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سب سے زیادہ میری اتباع کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کا امتیاز بھی عطا کیا گیا ہے، جس کا ذکر سورہ کوثر میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنی اور ظاہری کمالات کا مجموعہ تھے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے اور انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں شفاعت اور حوض کوثر سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پردہ نشین کنواری سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور پاک دامنی کے فروغ کے لیے بہت وضاحت کے ساتھ محرم اور غیر محرم رشتوں کی وضاحت فرمائی۔ محرم اور غیر محرم کے ساتھ ملنے اور اختلاط کے ساتھ اصول و آداب اور حدود و قیود کو ہمیشہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا اثر تھا کہ مدینہ منورہ کی ریاست میں مسلمان ان اصولوں اور آداب کا خیال رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں معاشرتی مسائل مثلاً زنا، بدکاری اور دیگر بد اخلاقی کے مسائل پر بڑی حد تک قابو پا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر صاحبزادیاں اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی عفت و عصمت، حیا اور پاک دامنی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں اور ان صفات کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے بھی کچھ آداب بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات اور اجازت طلب کر کے آنے اور ملنے کے حوالے سے بھی امت کی تربیت فرمائی، اور ان معاشرتی پہلوؤں کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں سلام کے حوالے سے بہت تعلیمات بیان کی گئی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا طریقہ، سلام کے مواقع اور آداب اور سلام میں پہل کرنے کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے کہ گفتگو اور ملاقات کا آغاز سلام سے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ملاقات یا گفتگو کا آغاز سلام کیے بغیر کرے تو اس کی ملاقات پر گفتگو کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک موقع پر ایک صحابی بغیر سلام کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس لوٹ جاؤ اور دوبارہ آ کر کہو، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سلام کی اہمیت سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک موقع پر ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں سے کسی میں جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ اپنی کمر مبارک کھجا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم میرا انتظار کرتے ہوئے گھر کے اندر جھانک رہے ہو تو میں یہ لکڑی تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ صحیح بخاری۔ اجازت طلب کر کے آنے کے اس آداب کا تعلق صرف اجنبی کے لیے نہیں ہے بلکہ گھر کے افراد کے لیے بھی ہے۔ گھر کے افراد دوسروں کے کمروں میں داخل ہوتے اجازت طلب کرنی چاہیے۔
ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بھی اجازت طلب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کر داخل ہوا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہونے والے ان معاشرتی آداب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا، عفت، پاک دامنی، ملاقات، گفتگو اور اجازت طلب کرنے کے حوالے سے بہت واضح تعلیمات اور ارشادات فرمائے ہیں۔ ان کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے ہم بہت سی خوبیاں حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں ان ہدایات کو سیکھ اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن و سنت کے بیان کردہ مثالی مسلمان بن سکیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں حیا اور پاک دامنی عام ہو سکے اور ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو خوشگوار انداز میں نبھا کر اچھے مسلمان بن سکیں اور معاشرے میں اچھی اقدار کو فروغ میں اپنا کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔